السلام علیکم۔ طب نبوی ہربل کلینک کے ساتھ میں آپ کا بھائی محمد جہانگیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، کل میں نے شوگر کے بارے میں پارٹ 1 پیش کیا تھا اور آج میں اسی کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اور کل میں نے آپ کو یہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ شوگر بیسکلی آپ کا جو خون کا جو بلڈ سرکولیشن ہے، جو خون آپ کے پورے جسم میں دورہ کرتا ہے، اسی کے اتار چڑھاؤ کا نام ہے۔ جب اس میں طاقت ہوتی ہے، جان ہوتی ہے، یہ صحیح طریقے سے دورہ کرتا ہے تو بندہ جو ہے وہ بیماریوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور جیسے جیسے خون جو ہے وہ ٹھنڈا پڑنے لگتا ہے، بڑھاپا آنے لگتا ہے یا جسمانی کمزوری کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے بندہ، تو بیماریاں جو ہے وہ جسم میں گھر کرتی ہیں۔ اور اس میں شوگر کی بیماری بھی ڈاکٹروں نے بنا دی ہے۔ بیسکلی یہ بلڈ پریشر کا ہی سارا کھیل ہے اور بلڈ پریشر ہی بیسکلی اس کی بنیاد ہے۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ہائی بی پی کی شکل میں جو شوگر ہے وہ لو ہوگی اور لو بی پی کی شکل میں جو شوگر ہے وہ ہائی ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور یاد رکھیے کہ آپ کی جو جسمانی کنڈیشن ہے، صرف لو بی پی اور ہائی بی پی کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ آپ کی جسمانی کنڈیشن بھی اس کے ساتھ کاؤنٹ کی جائے گی کہ آپ نے مطلب کہ شوگر کی دوائیاں جو ہیں وہ ان کو استعمال کر کے اپنے آپ کو کس قدر جو ہے وہ دوائیوں سے اندر آپ کا ڈیمیج ہو چکا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہائی بی پی یا لو بی پی کی شکل میں آپ کی جو شوگر ہے وہ جو ہے اس کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، تو اس اتار چڑھاؤ میں آپ کی جو دوسری بڑی چیز ہے وہ آپ کا جو ہے وہ آپ کی جسمانی صحت ہے، آپ کی کنڈیشن ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ کی عمر جو ہے وہ 60-70 سال ہے اور آپ جو ہے وہ انتہائی کمزور جسم، انتہائی کمزور باڈی کے مالک ہیں اور بیماریوں نے آپ کو بری طرح سے نچوڑ دیا ہے، جکڑ لیا ہے، آپ کی ہڈیاں اور ماس جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ نظر آ رہا ہے۔ اور آپ اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ بھئی جب آپ کا بی پی ہائی ہوگا تو آپ کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی، تو ہوگی ضرور، لیکن اتنی نہیں ہوگی کہ جتنی ایک تندرست جوان صحت مند انسان کی ہوگی۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیے کہ صرف لو بی پی اور ہائی بی پی کو چھوڑ کے آپ کی جو جنرل صحت ہے وہ بھی بڑا جو ہے اس بات پہ جو ہے وہ رکھتی ہے، اس کی جو ہے بڑی اہمیت ہے اور اس کا بڑا کام ہے۔ آپ دیکھیں گے، میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں۔ جس بندے کا بی پی نارمل سے کچھ زیادہ یا ہائی کی طرف جائے گا، وہ بندہ مردانہ کمزوری کا شکار نہیں ہوگا، اچھے طریقے سے صحبت جو ہے وہ اپنی بیوی سے کر سکے گا۔ اب جس بندے کا بی پی لو اور شوگر ہائی اور معاملات جسم کے ڈھیلے ڈھالے ڈاؤن، پٹھے کمزور، تو وہ بندہ جو ہے وہ مردانہ کمزوری کا شکار ہوگا اور اس کو شوگر کی مردانہ کمزوری جو ہے وہ اس کو بہرحال ہوگی۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو کل کچھ چیزیں میں نے بتائی تھیں۔ ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیدل چلنے والا، سائیکل چلانے والا، ورزش کرنے والا، یہ بندہ جو ہے یہ بہت کم جو ہے اس قسم کی بیماری کی پکڑ میں آتا ہے اور زیادہ تر جو اس کی جنرل صحت ہے وہ ٹھیک رہتی ہے۔ اچھا، میں یہاں پہ ایک چیز آپ کو اور کلیئر کرتا چلوں۔ میرے جو دوست باڈی بلڈنگ کرتے ہیں اور باڈی بلڈنگ میں وہ فوڈ سپلیمنٹ کے طور پر کیمیکلز کا استعمال کرتے ہیں، ایک ایسا مخصوص کیمیکل ہوتا ہے جو جسم کو بہت زیادہ پھلا دیتا ہے، باڈی بہت جلدی جو ہے وہ ڈیولپ کرتی ہے اور بندہ جو ہے وہ دبلا پتلا بندہ بھی چند دنوں میں اچھا خاصا موٹا تازہ نظر آتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان لوگوں کے لیے جو صحت ہے وہ ان کی جو صحت ہے وہ کاغذی شعر ہے، ان کی جو باڈی ہے وہ ریئل باڈی نہیں ہے، ان کا جو جسم ہے وہ ریئل جسم نہیں ہے، ان کی جو اندر کی کنڈیشن ہے وہ اپنا ذرا تھوڑا سا دھیان کر لیں کہ ان کی اندر کی جو کنڈیشن ہے وہ بے حد خراب ہے۔
ایسے لوگ جو ہے وہ مجھے لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے یوٹیوب کے حوالے سے، مجھے وہ لفظ زیب نہیں دیتا، لیکن میں حقیقت بات آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ شرع میں شرم نہیں ہے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ خصی ہو جاتے ہیں۔ جیسے بکرا خصی کر دیا جائے نا تو پھر وہ اولاد شاید پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو ایسے باڈی بلڈر جو ہیں وہ جو ہے بہت زیادہ مردانہ کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کے جو یہ فوڈ سپلیمنٹس وغیرہ وہ استعمال کرتے ہیں، ان کا سیدھا افیکٹ ان کے جگر اور گردوں کو لے ڈوبتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ کوئی بندہ جو شوگر کا مریض ہے، اسے شوگر ہے یا نہیں ہے، عام نارمل انسان ہے، جو بھی انسان ہے وہ کبھی بھی کسی بھی قسم کا فوڈ سپلیمنٹ جو ہے وہ کسی قسم کا کسی بھی کمپنی کا یہ نہ استعمال کرے۔ یہ غیر معیاری بھی ہے اور قانونی طور پر اس پر پابندی بھی ہے، یہ غلط ہے، اس کو غلط قرار دیا جاتا ہے۔ ہمارے بہت سارے ایسے لوگ، ایسے حضرات جن کو شوگر ہو جاتا ہے، اب میں آپ کو یہ چیز بتا دیتا ہوں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کو شوگر کا مرض آتا ہے تو مردانہ کمزوری جو ہے ان کو آ جاتی ہے ساتھ میں، کیونکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ جب بی پی لو ہوگا، شوگر ہائی ہوگا، تو ایسے میں نفس کام نہیں کرے گا، بندہ جو ہے وہ مردانہ کمزوری کا شکار ہو جائے گا۔ تو اس میں جو صورتحال ہے اس کی لوگ اپنی تسلی پھر کیسے کرتے ہیں کہ لوگ غیر معیاری قسم کی ادویات، دوائیاں، جیسے کہ ایک فیمس دوائی کا میں نام لوں گا ویاگرا، تو وہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کھاتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ سال 6 مہینے کے اندر وہ کسی قابل ہی نہیں رہتے، کیونکہ ویاگرا خود ایک بہت بڑا زہر ہے جو آپ کے جسم کو اندر باہر سے تباہ کر دے گا۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیے کہ جس بندے کو شوگر کے ساتھ مردانہ کمزوری ہے، وہ بندہ ویاگرا کھانے کی جگہ پر ایسی غذا استعمال کرے، ایسی جو صحت مند ایسی چیزیں استعمال کرے کہ جو اس کے بی پی کو اگر ہائی نہیں کریں نا تو نارمل ضرور رکھیں، اس کا بی پی نارمل رہے، اس کا اپنا بی پی لو نہ ہونے دے۔ شوگر کے مریض کی سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ وہ اپنا بی پی لو نہ ہونے دے، اس کو لو نہیں ہونا چاہیے، اس کا بی پی اس کا ہائی تھوڑا سا ہو جائے نا، زیادہ ہائی ہو جائے، ٹھیک ہے، مطلب کہ اس کا بی پی تھوڑا ہائی ہو جائے نا تو وہ چلے گا، لیکن لو نہیں چلے گا۔ وہ بہترین مردانہ نظام جو ہے اس کا چل جائے گا۔ اسی طرح عورتیں ہیں، وہ گھروں میں کام کاج کرتی ہیں، اور شوگر والی عورت کو چاہیے کہ وہ جس قدر زیادہ ہو سکے وہ اپنے گھر کے کام کاج جو ہے اس پہ توجہ دے، تاکہ وہ اس کا جو جسم ہے وہ حرکت میں رہے، اس کے پٹھے جو ہے اس میں طاقت رہے، اور جہاں پر اس نے مطلب کہ ان چیزوں سے احتجاب کرنا شروع کیا تو وہاں پر سمجھ لو کہ پھر اس بیچاری کو بھی اس مرض کا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اثر جو ہے وہ ہو جائے گا۔ آخر میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہاں پر شوگر کے حوالے سے کیونکہ بات چل رہی ہے، تو شوگر میں ایک چیز ہے شوگر پھوڑا۔ اکثر شوگر کے جو مریض ہیں ان کو جسم کے کسی بھی حصے میں، خاص طور پہ پاؤں یا پھر کمر وغیرہ کا حصے ہوتے ہیں یا گردن کے نیچلے جو حصے ہوتے ہیں، وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ شوگر پھوڑا نکل آتا ہے، اور شوگر پھوڑا جو ہے وہ اگر اس کو وہ بہت تکلیف دیتا ہے، وہ ایک قسم کا زہر ہے جو آپ کے جسم میں پھیلا ہوا ہے، تو وہ بہت تکلیف دیتا ہے۔ پھر جب اس کو آپ کسی طریقے سے چیرا وغیرہ لگا کے یا کسی پلتے کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے ختم کرتے ہیں تو وہ جو زخم بنتا ہے اس کی جگہ پر، وہ زخم ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ معافی دے، بعض اوقات تو بعض کیسوں میں دیکھا گیا کہ کیڑے تک پڑ جاتے ہیں، اور مریض کا جو وہ گوشت ہے وہ بے حس ہو جاتا ہے، وہاں پر اس کو وہ کیڑے بھی لڑ رہے ہیں تو اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ مجھے کیڑے لڑ رہے ہیں۔ تو اس زخم کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اس کا
کیا طریقہ کار ہے فی سبیل اللہ، یہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اب میں یہ کہ اب مجھے اگر اس کو بھی آپ کو سمجھانا ہے تو اس کی ویڈیو کا تیسرا حصہ بھی بنانا پڑے گا، کیونکہ میرا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ 10 سے 12 منٹ کی ویڈیو کا ہوتا ہے، اور ابھی اس کا تیسرا حصہ پھر جو ہے نا وہ کل آپ اس کا انتظار کیجیے گا، اور تینوں حصوں کو جوڑیے گا، آپ کو انشاءاللہ تعالی ہر چیز کا جواب مل جائے گا۔ تو اس میں جو سب سے جو بڑی بات ہے شوگر کے مریض کے لیے، اس میں جب اس کو وہ پھوڑا نکل آئے اور اس کا وہ پھوڑا ہو جائے تو سب سے پہلا کام تو وہ یہ کرے کہ ایسی ادویات کا استعمال کرے، ایسی چیزوں کا استعمال کرے کہ وہ پھوڑا کوشش یہ کرے کہ اندر ہی اندر اس کا زہر جو ہے وہ جل جائے، سڑ جائے، اور ایسی جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ موجود ہیں کہ جو یہ کام کرتی ہیں، اور ایسے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے مطلب کہ جو طب ہے، اس میں طب میں موجود ہیں وہ چیزیں ایسی، مطلب کہ چرائتا کرائتا ہے، یہ ایک مطلب ایسی بوٹی ہے کہ جو اس چیز کو کر سکتی ہے۔ کریلے کا پانی فیمس ہے اس کے لیے، کریلے کا پانی جو ہے وہ، کریلے کے پانی کے اور بھی بے شمار فائدے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے جاؤں، کڑوے جاؤں، تو اس سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہرحال اس وقت اس چیز کو کنٹرول کر سکتی ہیں، اور اگر بالفرض وہ پھٹ گیا ہے اور اس میں زخم بن گیا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنا شوگر لیول جو ہے اس کو یا تو ہائی پہ رکھیں، اور یا پھر جو ہے آپ اپنا شوگر لیول کم از کم نارمل رکھیں۔ جب آپ کا شوگر لیول ہائی رہے گا اور آپ کا جو بلڈ پریشر ہے اور شوگر ہے وہ نارمل رہے گا تو آپ کا وہ جو زخم ہے وہ بھر سکے گا، اس کا جلدی علاج ہو سکے گا۔ ادروائز جو ہے وہ اس کے زخم کا جو بھر جانا ہے، اگر شوگر آپ کی ہائی اور بلڈ پریشر لو رہے گا اور آپ کی جان کمزور رہے گی تو اس طریقے کی چیز جو ہے وہ یہ زخم آپ کو لے بھی ڈوب سکتا ہے، یہ زندگی اور موت کا سوال بھی آپ کے لیے بن سکتا ہے۔ انسولین کے حوالے سے ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی شوگر کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ٹیکا لگاتے ہیں پیٹ میں انسولین کا، اور شوگر وغیرہ اپنی چیک کر کے۔ تو دوستو یاد رکھو، میں آپ کو ایک سمپل چیز بتاتا ہوں، آپ لوگ ایک فوڈ چارٹ ہے مجھ سے لے لیں، ایک دوائی سے ہٹ کے ہے، روزانہ کی روزمرہ کی جو کھانے کی آپ کی چیزیں ہیں، ایک فوڈ چارٹ ہے، آپ وہ مجھ سے لے لیں، ٹھیک ہے؟ جو مجھے بھائی کہے گا میں اس کی تصویر جو ہے وہ کھینچ کے اور میں اس کو جو ہے وہ یہاں پر لگا دوں گا۔ تو فوڈ چارٹ جو ہے وہ آپ مجھ سے لے لیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ کبھی بھی زندگی میں کسی بھی جگہ پر اگر اس فوڈ کو آپ استعمال کرتے چلے جائیں گے تو آپ کا بی پی لو نہیں ہوگا، آپ کا شوگر ہائی نہیں ہوگا۔ ایک ویڈیو کل میں شوگر کے حوالے سے ضرور بتاؤں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تک مکمل معلومات پہنچے۔ آج کی ویڈیو سے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔